बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए झुरलू फिर चुका है और साबिक फौजियों ने और इमरान खान ने बाजी पलट के रख दी है। पूरे का पूरा मंजरनामा ही इस वक्त तब्दील कर दिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की जानिब बड़ा अहम कदम उठाया है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है, जबकि इस वक्त एक बहुत बड़ा डाका इमरान खान के हक पर जो डाला जा रहा है वो इस वक्त बेनकाब हो चुका है। पसे पर्दा जो मीटिंग्स हो रही हैं उस मामले में शाह महमूद कुरैशी ने जो लंका ढाई है, अब उन्हें भी निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। जबकि कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, किस तरह से वो और परवेज मुशर्रफ एक ही कतार में खड़े हो चुके हैं और इसहाक डार की वापसी के लिए जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसे ख़त्म किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, उसके बाद फिर किसकी वापसी होगी। लेकिन इस वापसी की राह में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। इस तारीखी एनआरओ की राह में कुछ बहुत बड़े बीच में आप कह सकते हैं कि चट्टानें हैं जिन्हें अबूर करना होगा। वो क्या होने जा रही हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसे जितना मर्जी आप इस वक्त अपने जहन में बिठा लें, चाहे पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने प्लान बी के तौर पर बिलावल भुट्टो पर जिस तरह से घोड़े पर पैसा लगाया जाता है उसी तरह से बिलावल भुट्टो से उम्मीदें लगा ली हों, लेकिन इमरान खान का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं। और इमरान खान भी बैक टू बैक इसका सबूत देता जा रहा है। इतवार को लोग निकाल के खान ने सबके होश ठिकाने लगा दिए कि जी अगर आपको लगे कि मेरा मोमेंटम कम हो रहा है, अवाम भूल जाएगी, ना ही अब ये अवाम भूलेगी और ना ही इमरान खान आपको कुछ भूलने देगा कि उसके साथ क्या कुछ और क्यों कर हुआ। अब बिलावल भुट्टो साहब का लाड़काना का ज़रा आप जलसा देखें और ये जो आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे के दौरान के विजुअल्स हैं। यानी कि वो तकरीर कर रहे थे, ये स्पीच के, ये शुरू के एंड के होता है ना कि अभी तो जलसा गाह भरी नहीं थी, या फिर तकरीर के बाद के मनाजिर हैं, ये तकरीर के दौरान के मनाजिर हैं। और ये वो बिलावल है जिसे इमरान खान का मुतबादल बनाया जा रहा है। तो फिर सोचने का इस वक्त मकाम है, सोचने की, रीथिंक करने की ज़रूरत है कि कहीं इस मामले में भी मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। जबकि नैब की जो तरामीम लाई गई हैं, अमलन नैब को ख़त्म कर दिया गया है, परमिट दे दिया गया है पाकिस्तान में चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को कि वो इस कौम को लूटें। ये कौम इसी की मुस्तहिक है। हम सब के हक पर डाका डालें और फिर मुश्किल फैसलों के नाम पर मजीद बोझ लाद दें हमारी कमरों पर, और हमारी जो कमर है वो कभी सीधी ना हो सके। इमरान खान साहब ने नैब की तरामीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर रखा है और ये एक बड़ा अहम ऐलान है। जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि हमें खुद मुख्तार आज़ाद इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओज़ को कहा गया है कि आपका मुस्तकबिल ज़िमनी इंतखाबात के साथ मशरूत है। फिर साथ बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं और बहुत से सहाफ़ियों ने दावा किया है कि एक ताकतवर शख्सियत लाहौर में बैठ कर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कारोबारी शख्सियात को, एसोसिएशंस को धमकाया जा रहा है, उनकी मिन्नत तरले से लेकर धमकियों तक मामलात चलाए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकातें करते हैं, वीकली ब्रीफिंग्स होती हैं, मरियम और हमजा शहबाज से डायरेक्शंस ली जाती हैं। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। इस मामले के ऊपर अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है और इनकी तरफ से जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उस पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है और 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। और मुल्तान समेत दीगर 19 हलकों में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये अपनी रिपोर्ट्स में क्लीन चिट देते हैं तो ये उल्टा अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कोई मामला लाने की कोशिश करें तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रुख दे सकता है। अब नवाज शरीफ साहब जो है नाज़रीन कराम, एक तरफ तो वो शहनशाह हैं
اور وہ پاکستان کے مائی باپ ہیں، وہ جب چاہتے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو، جو کہ خیر جس طرح سے بھی لایا گیا ہے تو اس وقت وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا شہباز شریف، اسے طلب کر سکتے ہیں، پوری کابینہ وہاں پر لنڈن میں ڈیرے ڈال سکتی ہے پاکستان کے سپر پرائم منسٹر سے ڈائریکشنز لینے کے لیے۔ اب نواز شریف صاحب کے سمدی اسحاق ڈار کو واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو وہیں دوسری جانب اب نواز شریف، ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ جنرل مشرف کے والے سے نواز شریف اعلان کرتا ہے کہ نہیں جی اسے آنے دیا جائے، رکاوٹ نہ بنی جائے، بہت بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ ہے کون جو یہ کہے گا؟ وہ اس وقت مفرور ہیں، وہ اس وقت اشتہاری ہیں، ان کے بیٹے مفرور ہیں، وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ غلط بیانی کر کے بھاگے ہوئے ہیں، وہ مرن مران ہوئے تھے ادھر، اور ادھر وہ کشتیوں میں نجم سیٹھی کے ساتھ سیریں کر رہے ہیں، وہاں پر برگر کھائے جا رہے ہیں، وہاں پر کافیز پی جا رہی ہیں، وہاں پر لنڈن کا موسم انجوائے ہو رہا ہے، وہاں پر برٹش سمر کے مزے لیے جا رہے ہیں، اور اس قوم کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ نواز شریف ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں سب معاف ہے۔ لیکن اب نواز شریف کی راستے میں کچھ رکاوٹیں، اور بڑی عجیب سی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے اپنے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو راہداری ضمانت نہیں ملتی تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اگر نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے تو وطن واپسی پر ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کو بھی حفاظتی ضمانت ملی تھی، سپریم کورٹ کو پرویز مشرف کا کیس مقرر کر کے جلد سماعت کرنی چاہیے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کیس میں جلد سماعت کی درخواست کا معاملہ کابینہ میں آ سکتا ہے، اور اگر مشرف نے اپیل کی ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً جنرل پرویز مشرف کی واپسی اور انہیں پورے اعزازات جو ہیں وہ نواز شریف کی واپسی کی ایک کوئی ڈیل پتہ نہیں اگر ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، لیکن اب صورتحال بڑی ایک عجیب سی بن چکی ہے، اور نواز شریف کو سفری ضمانت نہیں ملتی تو انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ کوئی خود کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو عدالت کو راستہ دینا چاہیے۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف کو جاری ہے۔ خیر جیسا بھی ہے، یہ اسی جگہ پر، اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر جنرل پرویز مشرف ہیں، اور یہ کچھ دن پہلے تک انہیں کلین چٹ دے رہے تھے، لیکن ان کی اپنی کلین چٹ پھنسی ہوئی ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی بہت سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ویٹرنز جو ہیں، جو کہ پاکستان کی فوج کے سابق افسران ہیں، انہوں نے ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کی بنی گالا۔ وہاں پر ایک بڑا دلچسپ اور ایک مضحکہ خیز اور ایک مزاحیہ واقعہ پیش آیا، جو کہ خیر کرنے والے جو ہیں وہ مذاق کے موڈ میں تو نہیں تھے، لیکن اس پر آپ کو ہنسی آئے گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ ویژولز لگاتا ہوں، اور بیسیکلی اس طرح کے جو پلیکارڈز ہیں اٹھائے ہوئے تھے کہ زندگی سنوارنے والوں سے غداری، حرام خوری، بزدل افسران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ترجمان بن چکے ہیں، اور بزدل اور بدعنوان افسران پی ٹی آئی کے ترجمان، فوجی لوٹے اپنے بچوں کے لیے وزارتوں کے طلبگار، یعنی کہ یہ بیسیکلی اپنے انٹرسٹس کے لیے، اپنے فوائد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو فوٹیجز ہیں وہ بہت زیادہ سرفیس کر رہی ہیں کہ وہاں پر 15-16 لوگ بھیجے گئے تھے جنہیں شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے، لیکن جو سابق فوجی افسران نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باتیں کیں، انہوں نے پی ڈی ایم کی صفوں میں کھلبلی ضرور مچائی ہوگی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ خان لڑ پڑے کسی طریقے۔ خان کیوں نہیں لڑ رہا مقتدر حلقوں سے؟ خان کیوں نہیں گجرانوالہ جلسے والی نواز شریف کی تقریر کو ریپلیکیٹ کر رہا؟ خان کیوں نہیں اس ڈگر پر چل رہا؟ آلدو عوام میں پریشر پھر بھی بنتا جا رہا ہے، یہ کیسا لیڈر ہے؟ نواز شریف بولتا تھا، عوام اس کے خلاف بولتی تھی۔ عمران خان بول بھی نہیں رہا، لیکن عوام شاید وہی بول رہی ہے جو عمران خان بولنے سے کترا رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ تو یہ چیزیں اس وقت بڑی مختلف ہیں، کیونکہ جب لیڈر آتا ہے، جب مقبول لیڈر آتا ہے جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ویٹرنز نے واپس آ کر اس ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دیکھیں جی، عمران خان نے پھر کہا ہے کہ پاکستان کی بقا کی پہلی اور آخری ضمانت پاکستان کی فوج تھی، پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج رہے گی، اور پاکستان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا، پاکستان تا قیامت رہے گا، اور اسی فوج کی وجہ سے رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے۔ اوبویسلی اس کے علاوہ ایکسٹینشن کے معاملات کے اوپر عمران خان سے ملاقات کے بعد ویٹرنز کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ پکی ختم ہو جانی چاہیے، ری اپوائنٹمنٹ بھی ختم ہو جانی چاہیے، اور ایون یہ جو اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں سینئر موسٹ بنتا رہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتا ہے، تاکہ یہ معاملہ پولیٹیسائز نہ ہو سکے۔ یہ بڑا اہم ادارہ ہے، یہ پاکستان کے لیے جانے دینے والے ہمارے جوان، ہمارے افسر، ینگ بچے، میجر، کیپٹن، اور ہمارے جو صوبے دار جوان سارے کے سارے جانے دیتے ہیں، اور وہی آگے جا کے پھر افسر بنتے ہیں اور بڑے عہدوں پر بھی آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ اس طرح سے رائیگاں نہ ہو جائیں کہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے۔ اوبویسلی اس پوری میٹنگ کے بعد بھی
جو ان کا نیریٹو تھا کہ غالباً پتہ نہیں اپنی فوج کے خلاف ہو چکی ہیں عمران خان بھی اور ویٹرنز بھی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان تمام تر چیزوں کو نگیٹ کیا گیا. اور اس کی تکلیف جو ہے وہ ظاہری بات ہے رائے محل میں بیٹھی ایک شہزادی کو بھی ہوئی ہوگی کہ یہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کو کمزور کیوں نہیں کرتے میرے والد گرامی کی طرح، یہ کیوں اس صف میں نہیں کھڑے ہو رہے. نواز شریف صاحب کو تو اب یہ سارا معاملہ نہ کیا جاتا، وہ الطاف حسین بن چکے ہوتے اور وہ بننے کی راہ پر چل پڑے ہوئے تھے. خیر یہ ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.